جیسے آج کل کوئی ہمارے نبی کی گستاخی کر دیتا ہے تو ہم ایک اسٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں کھلے عام کہ اس کا سر کاٹ دو. ٹھیک ہے. جیسے پچھلے ریسنٹلی ایک کافی سارے کیسز بھی ہوا، جیسے سری لنکا کے ایک بندے کو انڈسٹری میں ہم نے آگ لگا دی تھی، اور نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسپیسیفک ایکشنز لیے گئے تھے، اور نہ ہی ہمارے کوئی جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کی طرف سے کوئی اسپیسیفک اسٹیٹمنٹس وغیرہ دی گئی تھی. اور ایون دوستوں سے کافی بحث ہوتے ہیں، وہ ایون یہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نبی کی جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو ان کے ساتھ صحیح کیا جاتا ہے. بٹ کیا اس چیز سے ہم اسلام کو اور بدنام نہیں کر رہے؟ پہلے بھی 9/11 کے بعد اسلام کا کتنا نقصان ہوا ہے، تو اس سے کیا اور زیادہ نہیں ہو رہا؟ اور ایون پڑھے لکھے لوگ بھی اس چیز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا کمنٹ کر دیں. آپ نے خود سوال میں جواب دے دیا ہے. یعنی ہمارے ملک کے اندر یہ جو شدت پسندی، جذباتیت ہے، ایکسٹریمزم ہے کہ آپ ذرا سی بات پہ فتوے دیتے ہو لوگوں کے سر کاٹ دو، تو اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. آپ نے خود جواب بھی دے دیا ہے کہ یہ سیاست اور جہالت دونوں کا نتیجہ ہے. یہ جو ہجوم اٹھتا ہے اور ہجوم اٹھ کے کسی شخص کو بھی توہین مذہب کے نام پر قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے، سر کاٹ دیتا ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ فطری عمل نہیں ہے. پاکستانی مزاجن ایسے نہیں ہیں سر کاٹنے والے، آگ لگانے والے. یہ باقاعدہ سیاست اور جہالت اور تجارت، ان تین چیزوں نے مل کر یہ ماحول بنایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کام جو لوگ کرتے ہیں انہیں سزا نہیں ملتی، وہ عدالتوں میں نہیں جاتے. آج تک کوئی ہجوم اس کو سزا نہیں ملی. اس ہجوم کو بچانے والے پھر میدان میں آ جاتے ہیں. یہ ہجوم ان کی ضرورت ہے، انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ جتھے انہوں نے بنائے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے کاروباری مقاصد کے لیے اور اپنے جاہلانہ مقاصد کے لیے جتھے. چونکہ پاکستان کی سوسائٹی ان بیلنس سوسائٹی ہے، ہم ایک بیمار معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات آپ کے مشاہدے میں ہے، اس کے لیے شاید ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس کی کوئی چیز اپنی جگہ نہیں ہے، الجھی ہوئی ہے، ہر چیز اکھڑی ہوئی ہے اور نامتوازن، نامتناسب ہے. ظاہر ہے اس سوسائٹی کے اندر سیاست، مذہب، تجارت، دولت، ثروت، ہر چیز متاثر ہے اس سوسائٹی ناہنجاری سے یا سوسائٹی کے نامتوازن ہونے سے ہے. تو یہ کام جو شروع ہوئے ہیں، اس سے زیادہ غلط کام وہ ہے جو میں نشاندہی کرتا ہوں کہ مثلا آپ کے ذہن میں یہ کام دیکھ کر ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کنفیوژن سی آپ کے سوال سے لگتی ہے، یعنی آپ مطمئن نہیں ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ویسے آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو ٹھیک کہتے ہیں تو آپ بھی شک میں پڑ گئے ہو کہ یہ ممکن ہے ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں. تو بڑی جو معاشرتی خرابی ہے، سوشل خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک ہجوم یا ایک طبقہ پیدا ہوتا ہے اور یہ غلط کام کرتا ہے، باقی سارے 25 کروڑ اس پہ خاموش رہتے ہیں. یہ بڑا فساد ہے، یہ 25 کروڑ کا خاموش ہونا. اگر یہ خاموش نہ ہوتے، اگر یہ اس کو غلط سمجھتے، اگر یہ اس کے خلاف اٹھتے، قیام کرتے، تو ایک ہی دفعہ ہجوم کے ہاتھوں کو قتل ہوتا، دوسری دفعہ نہ ہوتا. یہ جو دوسری دفعہ ہوا ہے یہ 25 کروڑ کا گناہ ہے، جرم ہے. یہ ان سب کا گناہ، ان خاموش لوگوں کا گناہ ہے جو اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے دھڑے میں بیٹھ کر کنفیوژن کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے یا مصلحت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ چپ ہیں. یہ چپ رہنا سوسائٹی کی بڑی غفلت ہے، اور ہم ہر چیز پہ چپ ہیں، ہر چیز پہ چپ ہیں. آپ پہ چپ ہیں، آپ فلسطین پہ چپ ہیں، آپ لبنان پہ چپ ہیں، آپ ہر چیز پہ خاموش ہیں. پاکستان میں ہجوم مارے، راستے بند ہو جائیں، فلاں ہو جائے، ہم سب خاموش ہیں. یہ خاموش بیمار ہیں سارے، اس کی علاج کی ضرورت ہے. یہ خاموش جس دن بول پڑے اس دن یہ ہجوم بھی رک جائیں گے، اس دن یہ ظلم بھی رک جائے گا، اس دن یہ جبر بھی رک جائے گا، یہ سارا خاتمہ ہو جائے گا جس دن ہم بول پڑے. جس طرح قرآن نے سب سے برا انسان کس کو کہا ہے؟ الصم البکم، اندھا، گنگا، بہرا. شر الدواب کا ہے قرآن نے، الشر الدواب، یعنی زمین پر سب سے برا چلنے رینگنے والا یہ دو ٹانگوں والا جانور، جاندار ہے جو گنگا بن گئے، زبان ہے گنگا ہے، آنکھیں ہیں اندھا ہے، اور لب ہیں اور بولتا نہیں ہے. اس کو قرآن اللہ سب سے برا انسان سمجھتا ہے، برا جانور کا ہے قرآن نے.
خوب یہ برائی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ ہم سوسائٹی کے منکرات پہ بالکل نوٹس نہیں لیتے، اپنا ذمہ داری نہیں سمجھتے، اپنا فریضہ ہی نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے کہ اگر ہجوم نے ایک بندہ مار دیا تو مجھ سے کیا تعلق ہے اس کا، مجھے کیا اس سے، اگر فلاں نے یہ کر دیا تو مجھے کیا، میں تو اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میں تو پڑھ رہا ہوں، میں تو پڑھا رہا ہوں، میں تو کاروبار کر رہا ہوں، مجھے کیا ان چیزوں سے. اپنا کام کرو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبھیڑ تو. یہ بیماری ہے ہماری بنیادی طور پر، اس لیے ہم اس بیماری کو اپنے آپ سے دور کریں.